میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کا بنانے والا اللہ ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اور اللہ جب خوش ہوتا ہے جب ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ یعنی ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی گزری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو کیسے گزارا ہے۔ تو اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں۔ مثال کے طور پر ہم کپڑا پہننا چاہتے ہیں تو ہمارا ذہن اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کس طرح پہنا ہے۔ اگر یہ بات چلی جائے گی تو یہ عمل اللہ کو پسند ہوگا۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کس طرح پہنا، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تھے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے کپڑا پہننے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ہم پہلے سیدھا ہاتھ جمپر میں یا کرتے میں ڈالیں، پھر الٹا ہاتھ جمپر یا کرتے میں ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑے پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ ڈالتے، پھر الٹا ہاتھ ڈالتے۔ یہ عمل نبی کا تھا۔ اسی طرح پیجامہ ہے یا ازار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پہنتے تھے، لنگی وغیرہ، تو پہلے آپ سیدھا پیر ڈالتے تھے، پھر الٹا پیر ڈالتے تھے، اور بیٹھ کر پیر ڈالتے تھے، اور ازار کو کھڑا ہو کر باندھتے تھے۔ تو یہ عمل سنت ہے۔ اب ہم بھی اگر کپڑا پہنتے ہیں اور میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کپڑا پہنا ہے، ہم نبی کی نقل اتاریں گے، ہم نبی کے طریقے کو زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کیسے اتارے، تو پہلے الٹا ہاتھ نکالا، اس کے بعد سیدھا ہاتھ نکالا۔ اسی طرح پہلے ازار یا لنگی الٹے پیر سے نکالی، اس کے بعد سیدھے پیر سے نکالا۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی ہم کپڑے اتارنے تو پہلے الٹا ہاتھ نکالیں، پھر سیدھا ہاتھ نکالیں، اور پہلے الٹا پیر باہر اپنے ازار سے یا شلوار سے نکالیں، اور اس کے بعد سیدھا پیر نکالیں۔ یہ عمل سنت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل ہے۔ اسی طرح ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں تو ہمارا ذہن جانا چاہیے کہ میرے محبوب نبی کھانا کیسے کھاتے تھے۔ تو سب سے پہلا عمل نبی کا کیا تھا؟ سب سے پہلا عمل نبی کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو سب سے پہلے دسترخوان بچھا لیتے تھے۔ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا سنت ہے۔ ایک روایت میں ہے
کہ دسترخوان کے بالکل بیچوں بیچ میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ دسترخوان کے بالکل بیچوں بیچ میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک واقعہ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب تک دسترخوان کے آس پاس لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور کھانا کھاتے رہتے ہیں، جب تک اللہ کی طرف سے فرشتے آس پاس کے بیٹھنے والوں پر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کی سنت کھانا کھانے کی کیا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے بیٹھتے تو 3 طریقے آپ کے بیٹھنے کے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے جیسے ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے یا تو اس طرح بیٹھتے جیسے ہم آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے بیٹھتے تو اپنا بایاں پیر زمین پہ گرا لیتے اور داہنا پیر اوپر اٹھا لیتے۔ یہ کھانا کھانے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اور کھانا کھانے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے، کھانا کھانے چلتے تو آپ اکڑو بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کھانا کھانے چلو تو اس بات کا خیال رکھو کہ 3 طریقوں میں کوئی ایک طریقہ اختیار کر لو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھ جاتے اور جب کھانا کھانا شروع کرتے تو چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتے تھے اور خوب چبا کر کھانا کھاتے تھے۔ بہت جلدی کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ خوب چبا کر کھاتے تھے، اچھی طرح چباتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو منہ کو خوب چلاتے، لیکن آپ کے چلانے کی آواز باہر نہیں آتی تھی۔ آپ کے چلانے کی آواز باہر نہیں آتی تھی، یعنی منہ کو خوب چلاتے تھے کھانا کھانے میں، لیکن آپ کے منہ کی آواز باہر کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانا شروع کرتے تو اپنے سامنے سے کھانا کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانا شروع کرتے اپنے سامنے سے کھانا کھاتے اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ دسترخوان پر ایک بچہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا تو وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے الٹے ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ بلکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کوئی آدمی ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بچی ہو، وہ الٹے ہاتھ سے اگر کھا رہی ہے یا کھا رہا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس کو ٹوک دیں، تاکہ اس کی غلط عادت پر ہم ٹوک دیں گے تو اس کی عادت صحیح ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو بیچ میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ کبھی فرماتے، کبھی الحمدللہ فرماتے، کبھی اللہم لک الحمد ولک الشکر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اللہ کا ذکر بھی کرتے اور کبھی کبھی اچھی گفتگو بھی فرماتے، بالکل خاموشی سے کھانا نہیں کھاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تھے تو پلیٹ کو اتنا صاف کرتے تھے کہ اندر کی عورتیں پہچان لیتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ پہ کھانا کھایا ہے۔ پلیٹ کو انگلیوں سے چاٹنا سنت ہے، پلیٹ کو انگلیوں سے چاٹنا سنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جب کوئی شخص کھانا برتن میں کھاتا ہے اور پھر اس کھانے کے بعد برتن کو بالکل صاف کر دیتا ہے، یعنی انگلیوں سے اس کا سالن اور چاول چاٹ لیتا ہے، تو وہ برتن دعا دیتا ہے، وہ برتن کہتا ہے اے اللہ، جس طرح اس نے شیطان کے منہ لگنے سے مجھے بچایا ہے، ایسے ہی اسے تو جہنم سے بچا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوں، چاہے ہم کہیں دعوت میں ہوں، چاہے ہم اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہوں، تو ہم پلیٹ کو انگلیوں سے چاٹ لیں۔ ہاں، اگر کوئی لقمہ صاف دسترخوان پر گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا، یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے اور کوئی لقمہ یا کوئی کھانے کا جز گر جاتا دسترخوان پر تو اس کو اٹھا کر کھا لیتے۔ بعض اللہ والوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو دیندار بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ایماندار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو آپ کے پانی پینے کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے پانی کو سیدھے ہاتھ میں لیتے تھے اور پانی کو دیکھتے تھے۔ یاد رکھنا، یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جب پانی کوئی پیش کرے تو سیدھے ہاتھ میں پانی لینا ہے اور پھر پانی کو دیکھنا بھی ہے کہ اس میں کچھ گرا تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 3 سانسوں میں، اور ایک روایت کے مطابق 2 سانسوں میں، الغرض 3 سانسوں میں پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ اور جب سانس لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو برتن میں نہیں لیتے، پانی منہ کی طرف لگاتے، اور جب سانس لیتے تو پانی کا برتن منہ سے ہٹا لیتے، سانس لیتے۔ اس طرح 3 سانسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے۔ اور پانی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے تو پانی کو چوس چوس کر پیتے تھے، پانی کو چوس چوس کر پیتے تھے۔ شاید آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے، بہت سارے اللہ والے کہتے ہیں کہ بوتل سے پانی پینا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے پینا منع ہے کہ پانی جب انسان اپنا منہ آسمان کی طرف کرتا ہے اور اوپر سے جب پانی کی بوتل ڈالتا ہے تو وہ پانی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوا اور پتہ نہیں کتنی چیزیں اندر منہ میں داخل ہو جاتی ہیں، بجائے انسان کے نفع کے اس کے جسم کو وہ پانی نقصان پہنچاتا ہے۔ میں نے راجستھان کے اندر جب ایک بار جے پور تقریر میں جانا ہوا، بہت بڑا پروگرام تھا، تو میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کو دیکھا کہ سب لوگ کے سامنے چھوٹی چھوٹی بوتل پانی کی آئیں، تو میں یہ دیکھتا رہا کہ آخر یہ اللہ کے محبوب پانی کیسے پئیں گے؟ آیا یہ پانی اوپر سے ڈالیں گے یا کیسے پئیں گے؟ تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے پانی کی بوتل لی اور پانی کی بوتل میں اپنے ہونٹوں کو لگایا، اور جس طرح گلاس میں پانی پیتے ہیں اس طرح چوستے چوستے آپ نے 3 سانس میں پانی پی لیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر بوتل میں پانی پینے کی ضرورت آتی ہے تو ہم کو غٹ غٹ پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ پانی کی بوتل کے اوپری حصے میں اپنے ہونٹوں کو لگا دو
اور چوس چوس کر پانی اسی طرح پیو جس طرح گلاس کا پانی پیا جاتا ہے۔ یہ عمل سنت ہے۔ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیتے تھے، لیکن جب زمزم کا پانی پینے کی بات آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی جب پیا ہے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا ہے، سر کو کھول کر پیا ہے اور دعائیں مانگی ہیں۔ تو اسی طرح جب ہمارے آپ کے سامنے کوئی زمزم کا پانی پیش کرے تو ہمیں کیسے پینا ہے؟ مستحب اور سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس پانی کو سیدھے ہاتھ میں لیں، اور لینے کے بعد ہم بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کریں اور کھڑے ہو جائیں۔ بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنے کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد اپنے سر کی ٹوپی کو ہٹا دیں، اور پھر اس کے بعد 3 سانس میں زمزم کا پانی پی لیں۔ پہلی سانس میں سبحان اللہ، دوسری میں الحمدللہ، تیسری میں اللہ اکبر کہیں۔ اس کے بعد چاہے جتنا پئیں۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھیں کہ زمزم کا پانی ہو یا کوئی بھی پانی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو چوس کر پیتے تھے، اس لیے ہم بھی چوس کر پانی پئیں گے۔ زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عربی میں 3 دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ زمزم کا پانی پینے سے پہلے اللہ سے دعا کی جائے۔ پہلی دعا یہ کی جائے کہ اے میرے اللہ، ہماری عمر درازی عطا فرما، ہماری عمر بڑھا دے۔ پہلی دعا یہ کی جائے۔ دوسری دعا یہ کی جائے کہ اے اللہ، علم نافع عطا فرما، اے اللہ علم نافع عطا فرما۔ اور تیسری دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ روزی میں برکت عطا فرما۔ اس لیے ہم کو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے زمزم کا پانی پینا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی شخص بیمار ہے، پریشان حال ہے، ڈاکٹروں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ لا علاج ہے، اب اس کو ٹھیک کرنا دنیا کے ڈاکٹروں کے بس میں نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اللہ والوں نے فرمایا کہ تم زمزم کا پانی پینا شروع کرو، اور زمزم کا پانی پینے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے پیو، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو پہلے آپ سیدھا پیر اندر رکھتے تھے اور سلام کرتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی شخص گھر میں داخل ہو، داخل ہوتے وقت اگر اس نے سلام کر لیا، السلام علیکم، اگر اس نے سلام کر لیا یا پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا اور وہ گھر میں داخل ہو گیا، تو اب سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سلام اپنے گھروں میں کرنا شروع کیا اور جو لوگ اس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، اللہ دونوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس گھر میں روزی کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، روزی کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں خالی سلام کر لینے سے۔ دن بھر میں 10 بار گھر میں ہم داخل ہوں السلام علیکم۔ اب آگے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ گھر میں کوئی ہے تو ہم سلام کر رہے ہیں، لیکن ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تالا ہم اپنے ہاتھ سے کھول لیں، تالا ہم اپنے ہاتھ سے کھول رہے ہیں، دکان ہم اپنے ہاتھ سے کھول رہے ہیں، کارخانہ ہم اپنے ہاتھ سے کھول رہے ہیں، تو اب ہم سلام کس کو کریں؟
بھی آیا سلام ہم کس کو کریں؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، جتنے دنیا میں انسان ہیں اس سے ایک روایت کے مطابق 1,00,000، ایک روایت کے مطابق 10,000 گنا زیادہ جنات ہیں۔ انسانوں سے 10,000 گنا زیادہ جنات ہیں۔ تو جب ہم سلام کریں گے تو یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو جب ہم گھر میں داخل ہوں گے سلام کریں گے تو جہاں انسان جواب دیتے ہیں وہاں جنات بھی جواب دیتے ہیں۔ اب جنات کا جواب تو ہم نہیں سن سکتے، تو اس روایت کو جب سامنے رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، تو پتہ چلا جب کوئی نہیں ہے تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے تو ہیں اور جنات تو ہیں، اس لیے جب ہم ان کو سلام کریں گے تو وہ جنات ہمیں تکلیف نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو بہت سچی بات بتاؤں، سچ کہتا ہوں، آپ کبھی بھی آزما لیجئے، اپنے گھر میں آپ سلام کر کے داخل ہو جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور گھر کا تالا کھولیے اور کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اور یہ کہہ کے داخل ہو جائیے۔ آپ یقین مانیے کہیں رویا نہیں کھڑا ہوگا اور گھر میں ڈر نہیں لگے گا، ورنہ گھر جتنا ہی بڑا ہوتا ہے، گھر کتنا بھی اچھا ہو، انسانوں کی ضرورت ہر جگہ ہے، انسانوں کی ضرورت ہر جگہ ہے۔ اب انسان نہیں ہے تو گھر عجب سا لگتا ہے۔ تو میرے بھائی جب ہم سلام کر لیں گے تو اس گھر کے اندر آپ کو اچھا محسوس ہونے لگے گا اور دوسرے اس گھر میں برکتیں آ جائیں گی۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی کی دکان پر جائیں سامان خریدنے کے لیے تو ہم پہلے اس کی دکان پر سیدھا پیر رکھیں گے، سیدھا پیر رکھیں گے، یہ سنت ہے۔ اور جب دکان سے کارخانے سے باہر آئیں گے یا بس پر سوار ہوئے تو سیدھا پیر رکھیں گے، ٹرین پر سوار ہوئے تو سیدھا پیر رکھیں گے، اور جب ہم اتریں گے تو بایاں پیر باہر نکالیں گے۔ یہ عمل سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سونے چلتے تھے تو کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ آپ وضو فرما لیتے تھے، وضو کر کے آپ سوتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں وضو کر کے سویا کرو۔ اور تیسری روایت میں ہے جب بندہ وضو کر کے اپنے بستر پہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ اس بندے کی نگرانی کے لیے لگا دیا جاتا ہے جس نے وضو کیا ہے، مرد ہو یا عورت۔ پھر اس کے بعد جب وہ کروٹ لیتا ہے، سو جاتا ہے، کروٹ لیتا ہے تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ یہ بندہ تیرا، یہ بندی تیری باوضو سوئی ہے، باوضو سویا ہے، اے اللہ اس کو تو جنت الفردوس عطا فرما۔ اب آپ اندازہ لگائیں، فرشتہ پوری رات نگرانی کرتا ہے، پوری رات حفاظت کرتا ہے۔ تو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں خواب میں ڈر جاتا ہوں، ڈر جاتی ہیں۔ اگر آج وہ وضو کر کے سویا کریں تو انشاءاللہ ان بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ تشریف لے جاتے تھے تو پہلے سیدھا پیر رکھتے تھے اور بستر کو 3 بار صاف کر لیتے تھے، 3 بار صاف کر لیتے تھے۔ بستر کتنا بھی صاف ہو، ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو لاؤ تھوڑا سا 3 بار ہاتھ ہی پھیر دیں، اس لیے کہ نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ ایک نابینا شخص ہیں، نابینا ہیں، وہ ہمیشہ اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے تھے، ہمیشہ اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ اب کیا ہوا، ایک روز کسی نے ان سے پوچھا ارے بھائی سرما تو آنکھ والوں کے لیے ہے کہ اس کی آنکھ اور سلامت ہو جائے گی، اور آپ سرما کیوں لگاتے ہیں، آپ تو نابینا ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، کہا میرے بھائی نبی کی جتنی سنتیں ہم سے ہو سکتی ہیں زندہ کرتا ہوں۔ ہم کو جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے رات میں سونے سے پہلے
داہنی آنکھ میں 3 سلائی اور بائیں آنکھ میں 2 سلائی سرما لگانا سنت ہے، تو میں اپنی نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، چاہے روشنی مجھے ملے یا نہ ملے۔ تو نبی کی سنت زندہ کرنے کے لیے جب یہ جذبات پیدا ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور آخری بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ آ جاتے تو آنے کے بعد آپ بہت ساری صورتیں پڑھتے، الغرض قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاتے، قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاتے میرے بھائی۔ اور جب سونے چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ لیٹتے تھے اور اپنا داہنا ہاتھ کا یہ گدیلی والا حصہ اپنے داہنے گال کے نیچے رکھتے تھے اور بایاں ہاتھ بائیں کولے پہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں اور اچھی بہنوں، یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جتنا ہم اپنائیں گے میرا اللہ خوش ہوتا چلا جائے گا، میرا اللہ ہم سے آپ سے راضی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں اللہ کا رحم ہم پر ہو، اللہ کا کرم ہم پر ہو، ہماری روزیوں میں برکتیں ہوں، ہمارے جسموں میں برکتیں ہوں، ہماری بیٹیوں کی زندگیوں میں برکتیں ہوں، ہمارے گھروں میں چین و سکون ہو، تو ہم سب کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ خاص کر آج کل کے حالات میں میرے محبوب نبی نے فرمایا جب میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، ایسے موقع پر جو اللہ کا کوئی نیک بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے گھر میں رہنے کا مسئلہ ہو، سنت نبوی کے مطابق گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔